بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 10 سورۃ النفال، رکوع نمبر 8، آیات 59 تا 64۔ بھرپور جنگی تیاری کرو لیکن بھروسہ اللہ پر رکھو۔ 8ویں رکوع میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ کافروں کے مقابلہ میں امکانی حد تک پوری تیاری کرو، زیادہ سے زیادہ قوت اور اسلحہ فراہم کرنے کی کوشش کرو۔ اس مقصد کے لیے اپنا مال خرچ کرو۔ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا اس کا بھرپور اجر دیا جائے گا، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ البتہ بھروسہ جنگی تیاریوں پر نہیں، اللہ پر کیا جائے۔ کامیابی ہماری تیاری سے نہیں بلکہ اللہ کی نصرت سے حاصل ہوگی۔ رکوع نمبر 9، آیات 60 تا 69۔ ایک نازک مضمون۔ 9ویں رکوع میں ایک نازک مضمون کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قید کیے گئے کفار کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرمایا کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ ابھی تو ضروری تھا کہ کفار کی کمر توڑنے کے لیے انہیں قتل کیا جاتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اپنے مزاج کی فطری نرمی کی وجہ سے تھا، لہذا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درگزر فرمایا۔ اعلان کر دیا گیا کہ جو بھی فدیہ قیدیوں سے وصول کیا گیا ہے وہ مال غنیمت کی طرح ہے اور اس سے استفادہ جائز ہے۔ رکوع نمبر 10، آیات 70 تا 75۔ بندہ مومن کا خارجی کردار۔ 10ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ حقیقی مومن وہ سعادت مند ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت کی اور مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اسی طرح وہ انصار مدینہ جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی۔ ان سب مومنوں کو ایک دوسرے سے خوب محبت کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے احسان کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس کفار کے لیے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو باطل کے خلاف بھرپور وار نہ لگایا جا سکے گا اور زمین میں فساد برپا رہے گا۔ بقول جگر مراد آبادی، میں زخم بھی کھاتا جاتا ہوں، قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں، توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد، اور جنہوں نے ان کی مدینہ میں نصرت کی، یہ سب کے سب پکے مومن ہیں۔ ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والا اجر بھی۔ اللہ ہمیں بھی یہ صفات عطا فرمائے اور پکے مومنوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔